پروفیسر صاحب، اس پہ گفتگو کرنے سے پہلے کہ کیا ہم اللہ کے عذاب کو دعوت تو نہیں دے رہے، ایک عذاب جو کہ قوم سدوم پہ آیا، اس میں دیکھیے نبی موجود ہیں لیکن نبی کی زوجہ وائلہ جو ہیں وہ اس کے باوجود نبی کی بات سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ یہی معاملہ نوح علیہ السلام کے ساتھ رہا، یعنی دونوں بیویاں نافرمان۔ تو ایک تو یہ بتائیے کہ قرآن نے خاص طور پر ان پر کیوں کلام فرمایا ہے، ان کے بارے میں کیوں بتلایا ہے، اس پہ کیا نصیحت ہے ہمارے لیے؟ ساتھ ساتھ اس طرح کی اقوام جو رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے عبرت نشان بنا دیا۔ دیکھیں نا، آج گورا جو ہے اس جگہ کو انٹرٹینمنٹ کے طور پر لیتا ہے، تفریحی مقام کے طور پر لیتا ہے، مسلمانوں کے لیے وہ ایک عبرت کا نشان ہے اللہ کی طرف سے۔ بتائیے ذرا۔ پروردگار عالمین نے جو بھی قصہ ہمارے سامنے رکھا، ہمیں بتایا، اس میں ہمارے لیے عبرت کے سامان ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جن افعال کی بدولت اقوام سابقہ برباد ہوئیں، ان پر اللہ کے عذاب آئے، ان سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ لیکن بد نصیبی یہ ہے کہ ہم نے مفکر پاکستان علامہ اقبال علیہ الرحمہ کی اس نصیحت کو بھلا دیا کہ قیاس اپنی ملت پر اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حق۔ اللہ! اب یہ واقعہ جو ہم حضرت لوط علیہ السلام کا سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، اس میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا دوسروں کے ساتھ تعلق رکھنا اور نبی کی باتوں کو درخور اعتنا نہ سمجھنا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا کہ من بطأ بہ عملہ لم یسر بہ نسبہ، جس کو اس کے عمل نے سست کر دیا اسے حسب اور نسب آگے نہیں لے جائے گا۔ اللہ اکبر! اس حسب و نسب پر آقا علیہ السلام نے اتنی توجہ دلا کر یہی چیزیں تمہارے سامنے رکھیں، اور یہ تو بڑی واضح مثال ہے۔ جی ہاں، قرآن کہتا ہے کہ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، ہم نے حضرت لوط اور ان کے گھر والوں کو نجات دی، الا عجوزاً، مگر بوڑھی کو نہیں دی۔ ان کی وہاں بوڑھی کہا، اور ایک اور جگہ فرمایا کہ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ، ہم نے باقیوں کو نجات دے دی۔ اور نوح علیہ السلام کی بیوی ہو، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہو، اب کتنا قریبی تعلق ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں عمل کی وجہ سے بما کسبت ایدی الناس، دیکھنا تو یہ ہے کہ میرا حسب نسب نہیں، میرا عمل کیا ہے۔ عمل اور حسب اور نسب ملتے ہیں تو پھر بات بنتی ہے۔ واہ! تو سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کا حقیقی بیٹا بھی اگر بروں کا ساتھی ہوا تو وہ کیا کہا گیا؟ بتایا گیا کہ پسر نوح با بداں یار گشت، خاندان نبوتش گم شد۔ اللہ اکبر! نوح علیہ السلام کا بیٹا بروں کا ساتھی ہوا اور اس کا خاندان ختم ہو گیا، لیکن سگے اصحاب کہف پہ نیکاں رفت، اصحاب کہف کا کتا نیکوں کے پیچھے کیا اچھی بات آپ کر رہے ہیں، وہ انسان بن گیا۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک نبی کے گھرانے کا فرد ہونے کی بنا پر، بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں، اب یہ کتنی بری بات ہے کہ خواہشات نفس کے تحت لوگوں کا تعلق رکھنے کی خاطر کہ نبی کا گھر تو ہے، یہاں میرا کیا قدر و منزلت ہوگی، قوم کے ساتھ میں تعلق رکھوں، اس بنا پر بیوی ہو کر اس بات کو نہیں پہچان رہی۔ تو اللہ رب العزت نے جب فرشتوں کی صورت میں اور انہوں نے بتایا کہ میں جبریل ہوں، میں میکائیل ہوں، میں عزرائیل ہوں، میں اسرافیل ہوں، ہم اس لیے آئے ہیں، اس کے باوجود نہیں سمجھ رہے ہیں، اس کے باوجود ان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی، اور اسی لیے کہا گیا کہ آپ اوروں کو لے کر جائیں، اس بڑھیا کو آپ لے کر نہیں جائیں گے، یہ آپ کے ساتھ نہیں رہے گی، یہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی۔ اچھا، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب ساتھ چلے ہیں، ظاہر انہوں نے یہ قوم کو اشارے کے لیے کہہ دیا تھا کہ اگر میں دھواں نکالوں مطلب گھر سے تو اس کے اشارے کو کچھ اور، جب میں آگ جلاؤں تو یہ سمجھ لینا کہ مطلب اب جو ہے نوجوان آ گئے، اور پھر جب عذاب کا معاملہ آیا تو یہ ساتھ نکلی، اور مطلب وہ چونکہ وہ تنبیہ تھی اللہ کی طرف سے کہ پلٹ کے نہ دیکھنا، تو انہوں نے پلٹ کے دیکھا اور پھر ان پہ جو ہے وہ پلٹ کے بھی دیکھا اور اس عذاب کا شکار ہوئی۔ اور قرآن پاک نے کئی مقامات پر اس بات کو واضح کر دیا کہ جب کوئی آدمی بروں کا ساتھی بنتا ہے تو اس کا انجام بھی انہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو یہ بتایا گیا کہ تا توانی دور شو از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد، جہاں تک ہو سکے بروں کی صحبت سے بچو، بروں کی صحبت
برے سانپ سے بھی زیادہ بری ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں انبیاء علیہ السلام کی بیویاں ہونے کے باوجود جب ان کی تعلیمات سے انہوں نے روگردانی کی، ان کے ساتھ یہ انجام ہوا، تو اور لوگ جو اس تعلیمات کو پس پشت ڈالیں گے وہ کس انجام سے بالکل